بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات۔ پیارے بچوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب اپنے گھروں میں دھرائی کا کام بہت توجہ سے کر رہے ہوں گے۔ آج کا ہمارا مضمون جو اردو ہے، ہم جماعت سوم کے طلباء اور طالبات کے لیے کہانی کی دہرائی کریں گے، اور کہانی کا نام ہے شیر اور چوہا۔ جی بچوں، یاد آیا آپ کو اس کہانی کے بارے میں؟ شیر اور چوہا کی کہانی میں ایک شیر ہوتا ہے اور ایک چوہا۔ ایک دن شیر سویا ہوتا ہے اور چوہا آ کر اس کے اوپر کھیلنے لگ جاتا ہے، اچھلتا ہے، کودتا ہے۔ شیر غصے سے جلدی سے اٹھتا ہے اور چوہے کو بہت ڈانٹتا ہے۔ ایک دم سے چوہا ڈر جاتا ہے، لیکن پھر شیر اس کو معاف کر دیتا ہے۔ پھر ایک دن کیا ہوتا ہے کہ شیر کو شکاری پکڑ لیتے ہیں اور جال میں باندھ دیتے ہیں۔ چوہا گزرتا ہے وہاں سے تو وہ دیکھتا ہے کہ شیر جال میں ہے۔ وہ اس کے جال کو اپنے دانتوں کے ساتھ کاٹتا ہے اور اس کو آزاد کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، یاد آئی آپ کو کہانی؟ چلے آئیں، اب ہم جہان اردو کا یہ سبق پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ جی بچوں، شیر اور چوہا صفحہ نمبر 50 پر ہے۔ جلدی سے صفحہ کھولیے اور میرے ساتھ ساتھ سبق کی پڑھائی کریں۔ گرمی کا موسم تھا۔ ایک شیر جنگل میں ایک درخت کی چھاؤں میں لیٹا ہوا تھا۔ چھاؤں کسے کہتے ہیں؟ سایہ۔ اور شیر کہاں لیٹا ہوا تھا؟ درخت کی چھاؤں میں لیٹا ہوا تھا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں میں ذرا آرام ملا تو شیر کی آنکھ لگ گئی۔ اتفاق سے ایک چوہے کا اس طرف سے گزر ہوا۔ اس نے شیر کو گہری نیند سوئے ہوئے دیکھا تو اس پر چڑھ گیا اور بھاگنے دوڑنے لگا۔ اس نے شیر کے سنہری بالوں سے کھیلنا بھی شروع کر دیا۔ شیر کے بالوں کا رنگ کیا تھا؟ سنہری بال تھے اس کے۔ شیر کے سنہری بالوں سے کھیلنا بھی شروع کر دیا۔ اب تو شیر کی آنکھ کھل گئی۔ اسے بہت غصہ آیا۔ اس نے چوہے کو پکڑا اور کہا، تمہیں کیسے جرأت ہوئی کہ مجھے اس طرح تنگ کرو؟ چوہے نے کہا، آپ جنگل کے بادشاہ ہیں، میں تو ایک حقیر سا معمولی چوہا ہوں، یعنی حقیر چھوٹا سا۔ میں آپ کو تنگ کرنے کی جرأت کیسے کر سکتا ہوں؟ بس مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، آپ مجھے معاف کر دیں۔ میں ہوں تو ننھا سا، مگر ہو سکتا ہے زندگی میں کبھی میں بھی آپ کے کام آ سکوں۔ اب مجھے بتائیں کہ چوہے نے جنگل کا بادشاہ کسے کہا تھا؟ جی، چوہے نے جنگل کا بادشاہ شیر کو کہا تھا۔ شیر نے چوہے کی عاجزی کی باتیں سنی اور اپنی تعریف سنی تو اس کا غصہ جاتا رہا۔ اس نے کہا، تم میرے کیا کام آ سکتے ہو؟ پھر بھی میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، آئندہ اس طرح کی حرکت نہ کرنا۔ ابھی زیادہ دن نہیں گزرے تھے کہ جنگل میں کچھ شکاری آ گئے جو شیر کا شکار کرنا چاہتے تھے۔ وہ شیر کو زندہ پکڑ کر لے جانا چاہتے تھے۔ انہوں نے چالاکی سے شیر کو جال میں پھنسا لیا۔ شکاری کہیں دور تھے، وہ سوچ بچار کر رہے تھے کہ اب شیر کو کیسے اپنے ساتھ لے جائیں۔ اتنے میں وہی چوہا ادھر سے گزرا۔ اس نے دیکھا کہ شیر مصیبت میں ہے اور اس وقت کوئی اس کی مدد کرنے والا نہیں۔ اسے شیر کا احسان بھی یاد آ گیا۔ اس نے جھٹ اپنے تیز تیز دانتوں سے جال کی رسیاں کاٹنی شروع کر دیں۔
تھوڑی ہی دیر میں شیر آزاد ہو چکا تھا۔ شیر جال سے کیسے باہر آیا؟ جی، چوہے نے اپنے تیز تیز دانتوں سے جال کی رسیاں کاٹیں اور شیر آزاد ہو گیا۔ شیر خوش تھا کہ اسے جال سے رہائی مل گئی۔ رہائی کا مطلب ہوتا ہے آزادی۔ چوہا خوش تھا کہ اس نے شیر کے احسان کے بدلے میں اس کے ساتھ نیکی کی۔ شیر نے چوہے کا شکریہ ادا کیا اور اپنے غار کی طرف بھاگ کر چلا گیا۔ جی بچوں، یہاں ہماری پڑھائی ختم ہوتی ہے۔ اب ہم اہم الفاظ پڑھتے ہیں۔ چھاؤں، چھاؤں کا مطلب ہوتا ہے سایہ۔ اتفاق یعنی اچانک۔ سنہری، جرت، بہادری، طرح۔ حقیر، حقیر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ حقیر کا مطلب ہوتا ہے چھوٹا سا۔ عاجزی، رہائی، آزادی۔ اب اس سبق سے ہمیں کیا نتیجہ حاصل ہوتا ہے؟ یعنی اس کہانی سے کیا سبق حاصل ہوتا ہے؟ جی، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ نیکی کا اجر ضرور ملتا ہے۔ نیکی کوئی بھی کر سکتا ہے، اس کے لیے بڑا یا چھوٹا ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ یعنی ہم میں سے کوئی بھی نیکی کر سکتا ہے۔ ہم سب کو ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، چلے آئیں اب ہم مشقی سوالات کرتے ہیں۔ جی بچوں، کیونکہ یہ آپ کے دہرائی کا کام ہے، اس لیے میں صرف سوال پڑھوں گی، جواب آپ نے خود لکھنا ہے۔ اور جب آپ توجہ کے ساتھ پڑھیں گے سبق کو تو آپ آرام سے اس کے سوالوں کے جوابات خود لکھ سکتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، شیر کہاں سویا ہوا تھا؟ دوسرا سوال ہے، شیر کے بالوں کا رنگ کیا تھا؟ تیسرا سوال ہے، چوہے نے جنگل کا بادشاہ کسے کہا؟ چوتھا سوال ہے، شیر جال سے کیسے باہر آیا؟ پانچواں سوال ہے، اس کہانی سے کیا سبق حاصل ہوتا ہے؟ اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ مناسب لفظ لگا کر خالی جگہ پر کرنا ہے۔ بادشاہ، حقیر، گزر، چھاؤں۔ شیر درخت کی ڈیش میں سویا ہوا تھا۔ ایک چوہے کا اس طرف سے ڈیش ہوا۔ آپ جنگل کے ڈیش ہیں، میں تو ایک ڈیش سا معمولی چوہا ہوں۔ اگلا سوال ہے، درست جواب پر صحیح لگائیں، صحیح کا نشان لگائیں۔ موسم کون سا تھا؟ گرمی کا تھا، سردی کا تھا، بہار کا، خزاں کا۔ شیر کے بالوں کا رنگ کیا تھا؟ سیاہ، سفید، سنہری، بھورا۔ شیر کہاں سویا ہوا تھا؟ دریا کے کنارے، اپنی غار میں، درخت کی چھاؤں میں، دھوپ میں۔ شیر بھاگ کر کدھر گیا؟ شہر کی طرف، جنگل کی طرف، دریا کی طرف، اپنی غار کی طرف۔ اب آپ نے جملے بنانے ہیں، رہائی، عاجزی، احسان، نیکی، جرت۔ اب سرگرمیاں ہیں، درست کے سامنے صحیح اور غلط کے سامنے غلط کا نشان لگائیں۔ شیر کو چوہے پر غصہ آیا۔ چوہا شیر سے بالکل نہ ڈرا۔ نیکی کا بدلہ ضرور ملتا ہے۔ شیر درخت کی چھاؤں میں سویا ہوا تھا۔ سردی کا موسم تھا۔ ہم معنی الفاظ کو آپس میں ملائیں، یعنی مترادف الفاظ بھی کہتے ہیں اس کو، اور ہم معنی الفاظ بھی کہتے ہیں۔ چھاؤں، سایہ۔ ٹھنڈی، زیادہ، احسان، جرت۔ بہت، نیکی، دلیری، سایہ، سرد، سایہ۔ جی، اب یہاں آپ نے جملہ مکمل کرنا ہے۔ جن جملوں کو ملا کر جملہ پورا ہوتا ہے انہیں آپس میں ملائیں۔ جیسے ایک مثال ہے، گرمی کا موسم تھا۔ اب ذرا آپ اس کو توجہ سے پڑھیں گے تو آپ کو آرام سے اس کا جملہ مکمل کرنا آسان لگے گا۔ ذرا آرام ملا، اب تو شیر کی، آپ جنگل کے، میں تو ایک حقیر سا، آپ مجھے، تو شیر کی آنکھ لگ گئی، آنکھ کھل گئی، بادشاہ ہیں، معمولی چوہا ہوں، معاف کر دیں۔
جی الٹ معنی والے الفاظ کو آپس میں ملائیں. ایک مثال دے دی گئی ہے، یعنی الٹ الفاظ متضاد بھی اس کو کہتے ہیں. گرمی، چھاؤں، ٹھنڈی، زیادہ، شروع. گرم، کم، ختم، دھوپ، سردی. اب ہم اس کی ورک شیٹ کے سوال جواب دیکھتے ہیں جو آپ نے حل کرنے ہیں. جی بچوں، یہ ہمارے سامنے ورک شیٹ دی گئی ہے. سب سے پہلے آپ نے نام لکھنا ہے، تاریخ لکھنی ہے، جماعت ہے ہماری سوم، مضمون ہے اردو. الفاظ معنی آپ نے لکھنے ہیں. اگر آپ نے توجہ سے سبق کی پڑھائی سنی ہوگی تو میں ساتھ میں نے الفاظ کے معنی بتاتی گئی ہوں. الفاظ: حقیر، رہائی، چھاؤں، جرت، احسان. سوالات کے جوابات لکھیں. شیر کہاں سویا ہوا تھا؟ شیر کے بالوں کا رنگ کیا تھا؟ چوہے نے جنگل کا بادشاہ کس کو کہا؟ شیر جال سے باہر کیسے آیا؟ اس کہانی سے کیا سبق حاصل ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ سب سوال جواب میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں، مشقی سوالات میں پڑھ کے سنا چکی ہوں. خالی جگہ پر کریں، یہ بھی میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دیا. غلط اور درست فقرات کی نشاندہی کریں. الفاظ کے جملے بنائیں. ہم معنی الفاظ لکھیں. آپ کو یہاں اچھی طرح جب آپ مشقی سوالات حل کر تو آپ بآسانی یہ الفاظ مترادف بلکہ یہ ساری ورک شیٹ آپ بہت آرام سے حل کر سکتے ہیں. اب الٹ الفاظ ہیں، الٹ معنی ہیں، یعنی متضاد الفاظ آپ نے لکھنے ہیں. گرمی، چھاؤں، ٹھنڈی، زیادہ، شروع. جی پیارے بچوں، آج کا کام ہمارا ختم ہوا. امید ہے کہ آپ دہرائی کا کام بہت اچھے طریقے سے کریں گے. آپ توجہ سے جب کتاب کا کام کریں گے، پڑھائی کریں گے اور اس کے بعد ورک شیٹ حل کریں گے تو آپ کے امتحانات کی تیاری ساتھ ہوتی رہے گی. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. اللہ حافظ.